ولید بن مغیرہ قریش کا سردار اور قرآن سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنائیں گے جو قریش کی طاقتور سردار تھی، دولت مند کی، شجاع تھی، مگر قرآن مجید کی روشنی میں ہل گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ولید بن مغیرہ کی۔ وہ بنو مخزوم قبیلے کی سربراہ تھے جن کا شمار قریش کی معززین میں ہوتا تھا۔ ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا، جب اسلام کی پہلی کرنی پھیل رہی تھی۔ ولید کی زندگی دولت، تجارت اور قریش کی سیاست سے بری تھی، مگر جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کا دل لرز اٹھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کی طاقت ہر دل تک پہنچ سکتی ہے، مگر قبولیت کا فیصلہ انسان کا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ولید کی پیدائش، قریش میں کردار، اسلام سے مخالفت، قرآن سے ملاقات اور ان کی وفات جانیں گے۔ یہ سبق ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم القیسی تھے۔ ان کی پیدائش تقریباً 530 عیسوی کی دہائی میں مکہ میں ہوئی۔ وہ قریش کی بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ ولید کی والدہ عاص بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اور ان کی دادا مغیرہ بن عبداللہ مشہور تاجر تھے۔ ولید کی جوانی تجارت، لڑائی اور شاعری میں گزری۔ وہ تجارت کے ذریعے بہت دولت مند ہوئے، شام اور یمن کے درمیان قافلے چلاتے اور لوہے کا کام بھی کرتے تھے۔ قریش میں انہیں الوحید یعنی اکیلا کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت امیر اور بااثر تھے۔ ولید نے کعبہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیا۔ جب حجر اسود کی تنصیب پر قبائل میں جھگڑا ہوا، قریش نے فیصلہ کیا کہ پہلے آنے والا فیصلہ کرے گا۔ ولید نے حج کے موقع پر اعلان کیا، یہ سے حص، کھجور، گھی اور پنیر کا حلوہ چاہیے وہ مجھ سے لے لے۔ یہ ان کی ثقافت کی مثال ہے۔ ولید کی 10-12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے مشہور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو بعد میں سیف اللہ بنے۔ ان کی دوسرے بیٹے ولید بن ولید بھی صحابی بنے۔ ولید کی فیملی قریش کی اشرفیہ تھی، مگر ان کی زندگی اسلام کی آمد سے بدل گئی۔ ولید بن مغیرہ قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ جنگ کی معاملات سنبھال لیتے، شاعری کرتے اور قریش کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرتے۔ ان کی شجاعت اور حکمت مشہور تھی۔ وہ بہادر، دانشور اور عرب کی روایات کے پابند تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ولید نے اسلام کی سختی سے مخالفت کی۔ وہ قریش کے بائیکاٹ میں شامل ہوئے۔ جب مسلمانوں کی شعبی ابی طالب میں قید کیا گیا، ولید نے قریش کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، کیونکہ اسلام قریش کی تجارت اور روایات کو خطرہ تھا۔ ولید ابو جہل، عمر بن ہشام کی چاچا زاد بھائی بھی تھے اور دونوں مل کر اسلام کے خلاف سازش کرتے۔ ولید کی دولت اور اثر و رسوخ نے انہیں قریش کا رہنما بنایا، مگر یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں بے اثر ثابت ہوا۔ سب سے مشہور واقعہ ولید کی قرآن سے ملاقات ہے۔ قریش نے دیکھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک رہے ہیں۔ انہوں نے ولید کو بھیجا کہ قرآن کا فیصلہ کرے۔ ولید نے سورہ مدثر سنی تو ان کا دل لرز گیا۔ انہوں نے کہا، یہ نہ شاعر ہے نہ ساحر، نہ جھوٹ، یہ کچھ الگ ہے جو دلوں کو چھو لیتا ہے۔ لیکن قریش کے دباؤ میں ولید نے واپس لے لیا اور کہا، یہ جادو ہے جو دلوں کو جدا کرتا ہے۔ یہ سن کر اللہ نے سورہ مدثر آیات 11 تا 26 نازل فرمائی۔ اس کی دولت اسے نہ بچا سکی جب وہ جہنم کی پہاڑ میں گرا۔ یہ آیات ولید کی دولت کی بے فائدگی اور ان کی مخالفت کی تنبیہ ہے۔ ولید نے کوشش کی کہ ایمان لائے، مگر قریش کے خوف نے روک لیا۔ یہ واقعہ قرآن کی صداقت اور اس کی طاقت کا ثبوت ہے۔
ولید سب سے بڑی نشانی ان کے بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اسلام کے ہیرو بنے۔ دوسرے بیٹے ولید بن ولید بھی صحابی تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے۔ ولید کی بیویاں اور اولاد قریش کی اشرفیہ تھی، مگر ولید خود کافر رہے۔ ان کی وفات 622 عیسوی میں ہوئی، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ قریش نے ان کی موت کو اسلام کے خلاف ایک جیت سمجھا، مگر اللہ کی طرف سے تنبیہ سچی ثابت ہوئی۔ ولید کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت اور طاقت کچھ نہیں، قرآن کی روشنی قبول کرو۔ آج ہمارے لیے یہ یاد دہانی ہے، دلوں کو ہلچل کو نظر انداز نہ کرو، ایمان کی طرف قدم بڑھاؤ۔ سورہ مدثر روزانہ پڑھے، خاص طور پر مخالفین کی یاد میں قرآن کی سماعت پر غور کرے اور ایمان کی طرف راغب ہو۔ نیت کرے اللہ دلوں کو ہدایت دے۔ ولید بن مغیرہ کی کہانی ہمیں قرآن کی طاقت یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔